بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ کہ شب قدر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور برکت والی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میری امت کو لیلۃ القدر جیسی عظیم برکتوں والی رات عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر کی جو رات عطا فرمائی اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جب یہ خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو اب میری امت کے لوگ کس طرح سے اس رات کو کس طرح سے ان لوگوں کے برابر اعمال کر سکیں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کب ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر موجود ہے، اور اس طاق رات کو مخفی رکھنے میں بھی ایک راز اور حکمت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کو مخفی رکھا۔ مخفی کیوں رکھا؟ اس لیے کہ تاکہ اگر کسی مسلمان کی وہ رات اگر معلوم ہوتی، اگر وہ رات رہ جاتی، تو وہ کبھی اس کا صدمہ برداشت نہ کر پاتا۔ اور اسی طرح گناہ گاروں کے لیے بھی کہ اگر اس رات میں معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کے گناہ ہو جاتا، تو اس شخص کو اس رات کی ناقدری کرنے کا بھی گناہ اس کو ملتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کو ایک حکمت یہ بھی ہے، میرے رب کو اپنے بندوں کا راتوں کو جاگنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ میرے رب نے اس وجہ سے اس رات کو کیا کیا؟ مخفی رکھا، تاکہ 5 راتوں لوگ کھڑے ہو کر کے میری عبادت کریں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس رات میں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، جس نے عمل کی نیت سے، اجر کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس رات میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس بات کو ختم کرنے کے لیے میں ایک بات گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی بڑی رات اللہ رب العزت سے مانگ کر کے لی، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور آخر میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول تشریف فرما تھے بازار کے اندر، تو کسی نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، کیا بنا؟ تو فرمانے لگے، بندے اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اور پھر ایک وقت گزرا، اسی شخص نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، بہلول کیا ہوا؟ فرمایا، اب میں بندوں اور اللہ کی صلح کروانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، کیا بنا؟ تو فرمایا، اب بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مانتا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔